مدینہ میں ایک قبیلہ بنو زہرہ آباد تھا۔ اس قبیلے میں ایک نوجوان بچی تھی، بڑی باصلاحیت، با اخلاق، با کردار۔ اس کے کردار و اخلاق کے تذکرے پورے قبیلے میں تھے۔ رب کی قدرت، حضرت عبداللہ مدینہ میں قیام پذیر ہے۔ انہی کی دورانیہ میں عبداللہ کا نکاح بنو زہرہ قبیلے کی اسی بچی سے ہو جاتا ہے جس کا نام بی بی آمنہ تھا۔ حضرت آمنہ عبداللہ کی نکاح میں آئی، کچھ وقت مکہ مدینہ میں گزارا، وہاں سے مکے کا سفر شروع کیا۔ وہ یہودی خاتون انتظار میں تھی، جو گیا ہے لوٹ کے ضرور آئے گا۔ ایک دن اس نے نظر ڈالی، دور سے کوئی مسافر سفر کرتا ہوا آ رہا ہے، پانی لے کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ جیسے پہنچے پانی پیش کیا، عبداللہ نے پانی لیا، خاتون عبداللہ کو دیکھنے لگی، اسے نظر آیا کہ وہ نور نبوت پیشانی میں موجود نہیں، قدم پیچھے ہٹا دیے۔ اسے کیا معلوم تھا وہ نور نبوت وہ تو باپ کے پشت سے ماں کے رحم میں منتقل ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ پہنچے مکہ مکرمہ۔ اللہ کے شان کچھ ہی دنوں بعد اب تیسری شخصیت کی آزمائش کا آغاز ہو رہا، کیونکہ رب نے انعام بہت بڑا دینا۔ اعلان ہوا ایک تجارت قافلہ مکہ سے روانہ ہوگا، ملک شام جائے گا، تجارت کرتے ہوئے واپس لوٹے گا۔ اس وقت اس سے مہینوں لگا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ جب یہ پتا چلے کہ عبداللہ کا نام اس قافلے میں شامل، بی بی آمنہ اداس ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کہہ رہا ہے آپ کو اداس پایا، حوصلہ دیا آمنہ پریشان نہ ہونا، پریشان نہ ہونا۔ یہاں کا ایک دستور ہے، جب تجارتی قافلے لوٹ کے آتا ہے گھنٹی بجائی جاتی ہے، ہر کوئی اپنے عزیز کو لینے کے لیے آتا ہے، اس سے خوشی خوشی لے کے گھر چلا جاتا ہے۔ آمنہ جب وہ گھنٹی سنوگی، جب گھنٹی سننا، آپ کے کمرے سے نکل کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جانا، میرا استقبال کرنا، محبتوں سے آ کے آپ سے ملاقات کرے گا۔ حضرت آمنہ کو حوصلہ دیا، اجازت لے کے قافلے میں روانہ ہو گئے۔ مہینوں کا سفر تھا، مہینوں میں لوٹنا تھا۔ مختصر یہ قافلہ پہنچا ملک شام، وہاں تجارت کی، پھر وہاں سے واپسی مدینہ منورہ آ کے قیام کیا۔ کچھ دن قیام کریں گے، پھر اگلا سفر کریں گے۔ اسی دورانیے میں حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ بیماری کی کیفیت یہ کہ آگے سفر جاری رکھنا مشکل۔ قافلے والوں نے مشورہ کیا حضرت عبداللہ کو اپنے رشتہ داروں میں چھوڑ دیتے ہیں، قافلہ سفر کر کے پہنچ جائے۔ مختصر عبداللہ کو چھوڑا، قافلہ چلا، مکہ مکرمہ پہنچا۔ گھنٹی بجی، ہر ایک اپنے عزیز کو لینے کے لیے آیا، خوشی خوشی لے کے چلا گیا۔ بی بی آمنہ نے بھی گھنٹی سنی، وہ بھی خوشی خوشی کمرے سے نکلی، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی میرا عبداللہ آئے گا، میرا استقبال کرے گی۔ مختصری قافلے کا راز ختم، لیکن حضرت عبداللہ گھر کے دروازے پہ نہ پہنچے۔ بی بی آمنہ کی اداسی کی انتہا رہی، بے قرار و پریشان ہو گئی۔ عبداللہ جو گھر کے دروازے پہ نہ آیا، عزیز و اقارب کو پتہ چلا، بی بی آمنہ کے پاس آئے، حوصلہ دیا، کہا بہت جلد ایک دو دن میں تیاری کر کے مدینہ کا سفر کریں گے، حضرت عبداللہ کی خیر خبر لائیں گے۔ بی بی آمنہ کو حوصلہ تسلی دی، ایک دو دن میں تیار ہوئے، روانہ ہونے لگے، لیکن اطلاع مل گئی حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے ہیں۔ بی بی آمنہ اداس ہو گئی۔ اندازہ لگائیں جب عبداللہ کی عمر 18 سال تھی، بی بی آمنہ کی کیا عمر ہوگی؟ مختصر یہ کچھ عرصے بعد بی بی آمنہ کہتے ہیں عجیب قسم کے احوال کا ظہور ہونے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا، نہ کوئی تکلیف نہ کوئی بوجھ، نہیں پتا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ ایسے احوال کا سامنا ہونے لگا، راستے پہ چلتی تو دور جھک جھک کے سلام کرتے، دھوپ میں کام کرتی تو بادل سایہ کر دیتے، پتھر پہ پاؤں آتا تو وہ موم کی طرح نرم پڑ جاتا، زمزم کے کنویں پہ جاتی تو پانی بالکل کنارے پہ قدموں میں آ جاتا۔ حتیٰ کہ مکہ کی عورتوں کو جب پتہ چلا، وہ آمنہ کے آنے کا انتظار کرتی تھی، چلو تو ڈور پھینکنے پڑتے ہیں، آمنہ آتی ہے تو پانی بالکل اوپر آ جاتا ہے، آمنہ کو کھڑا رکھتے، جب وہ بھی پانی بھر لیتے، پھر بھی آمنہ کو جانے کا کہہ دیتے، کیونکہ اس قسم کے احوال جو سامنا کرنا پڑا، حیران تھی معاملہ کیا ہے۔ کچھ عرصے بعد خواب دیکھا، حضرت آمنہ کو بتلایا گیا، آمنہ تو بہت بڑی مقدس ہستی کی ماں بننے والی ہے۔ اب آمنہ کہتی ہیں مجھے پتا چلا یہ سارے کے سارے احوال آنے والے مہمان کا استقبال تھا۔
یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود تھی کہ جب نبی آخر الزمان کی آمد ہوگی نا تو آسمان پہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہوگا. وہ اس تار میں رہتے تھے، چیک کرتے رہتے تھے. اللہ کی شان وہ رات آ پہنچی کہ سرخ رنگ کا ستارہ طلوع ہوا. یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی، نبی آخر الزمان کی آمد ہے. اب فوراً ایک کمیٹی تشکیل دی، قرب جوار دور دراز تک جہاں جہاں یہودیوں کی بستیاں ہیں اس کا سروے کیا جائے، رپورٹ پیش کی جائے. اس وقت کہاں سے یہودی اور امید سے ہے. کمیٹی نے مکمل سروے کرنے کے بعد رپورٹ یہ دی کہ اس وقت کہیں بھی کوئی یہودی عورت امید سے نہیں ہے. یہودی اور پریشان. کمیٹی کو بھیجا، مکہ مکرمہ کا سفر کیا، وہاں جا کے جائزہ لیا جائے. وہاں جا کے جب سروے کیا گیا تو کمیٹی نے رپورٹ دی اس وقت فلاں قبیلے میں عبداللہ کے گھر بیٹی آمنہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. اب یہودی سر پکڑ کے دیکھے کہ ہم نبی آخر الزمان کے دولت سے محروم کر دیے گئے. یہ دولت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے. وہ دن اور آج کا دن یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اس حسد میں آ کر سازشوں کا آغاز کیا اور آج تک وہ مسلمان کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. بی بی آمنہ کہتی ہے کہ وہ رات بھی آ گئی جس کو صبح سازی کو محبوب نے تشریف لانا تھا. اللہ کی شان لیلۃ المیلاد. اس رات کہتے ہیں میرے گھر میں جو دیوا جلتا تھا اس کا تیل ختم ہو چکا تھا، گھر میں مکمل اندھیرا. آپ بتائیں اللہ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ اس رات چاند کو حکم دیتا تو نے آسمان پہ طلوع نہیں ہونا، میرے محبوب کے گھر میں طلوع ہونا ہے. لیکن نہیں کیا ہوگا. بی بی آمنہ کہتی ہے گھر میں اندھیرا ہے، جیسے محبوب تشریف لائے میرے گھر کا کونا روشن ہو گیا. یہ میلاد کے موقع پہ سب سے پہلا پیغام تھا نبی کا اپنے امت کے نام. میرے امتی، مجھے ظاہری کموں کی روشنی کی ضرورت نہیں، اپنے اندر ایسے اخلاق پیدا کرو کہ تمہاری ذات پورے ماحول کو منور کرنے کا ذریعہ بن جائے. یہ میلاد کے موقع کا پہلا پیغام ہے. آج ہم ان پیغامات کو نہیں لیتے، خوشی میلاد کی مناتے. نبی کے پیغام کو اپنائیں گے تو روز اختر میں میرے نبی کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا. آج کا نوجوان تو اس موقع پہ روزوں پہ جھومتا ہے لیکن اس عمل کو اپنانے کے لیے تیار نہیں جو میرے محبوب کے دل کی خوشی کا ذریعہ بن جائے. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ آپ ہاتھوں ہاتھ سے سجدے کی حالت میں پلٹ گئے، ہاتھوں ہاتھ سے سجدے کی حالت میں چلے گئے. تم نبی کی سیرت بیان کر رہے ہیں، امت کو پیغام دیا. یہ میلاد کے موقع کا دوسرا پیغام ہے. میرے امتی، میرے میلاد کی خوشی منانی ہے تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر لینا، رب کے حق کو ضائع نہ ہونے دے. خاص طور پہ میرے میلاد کی خوشی کے موقع پر اس جگہ کو رب کے سامنے جھکا دینا، رب کے شکر ادا کرنا، اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کر دینا. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو. حضرت مولانا سعید اللہ صاحب دامت برکاتہم یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو اللہ کے گھر لایا جائے، اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے. نبی کے میلاد کے موقع پہ دوسرا پیغام دیتے حقوق اللہ رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا مجھے سجدہ کرو. جو پیشانی سجدے میں چلی جائے گی سمجھو کہ مغفرت کا اعلان ہو جائے گا. لیکن اس وقت وہی پیشانی جھک سکے گی جس کی حفاظت دنیا میں غیر کے سامنے جھکنے سے کی ہوگی. جو دنیا میں صرف رب کے سامنے جھکی
غیر کے سامنے جھکنے سے بچایا، وہی پیشانی کو اللہ قیامت میں توفیق دے گا کہ وہ رب کے سامنے جھک جائے گی اور اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس لیے پیشانی کی حفاظت کریں۔ نبی کا پیغام ہے حقوق اللہ کی حفاظت، نماز کی پابندی۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں دنیا میں تشریف لائے تو یوں لگ رہا تھا کہ ستارے جھک چکے ہیں۔ تیسرا پیغام ملا، میرے امتی میری میلاد کی خوشی منانا ہے تو میرے شریعت کے سامنے جھک جانا۔ اگر تم میری شریعت کے سامنے جھک گئے، اللہ تمہیں آسمان کی تاروں کی طرح چمکا دے گا۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ان پیغامات کو ہم نے کہاں تک لیا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، ایران کا آتش کدا 1500 تک مسلسل آگ جلتی رہی، وہ آگ یک لخت بجھ گئی۔ کیا پیغام ہے اس میں؟ اس میں میرے نبی کا میرے نام پہ یہ پیغام ہے، میرے امتی میں آگ بجھانے آیا ہوں، لگانے نہیں آیا۔ میں جو بات بھی کر رہا ہوں میں تنقیداً قطع نہیں کر رہا، میں اپنوں سے اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں اور اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں جو آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اس سال کی بات نہیں، پچھلے سالوں کی بات ہے۔ گزر ہو رہا تھا کہ نوجوان شمع لے کے جلا کے لائن میں جا رہے تھے، مجھے نئی چیزیں نظر آئی، میں نے پوچھ لیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ میلاد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اس وقت میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھی نے کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا محبوب کا پیغام یہ ہے کہ میں آگ بجھانے آیا ہوں اور آج میں محبوب میلاد کی خوشی آگ لگا کے ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی کے پیغامات کو چاہیں، فرمایا میں آگ جلانے نہیں آگ بجھانے آیا ہوں۔ نہ ممبر و محراب سے آگ لگائیں نہ کہیں اور آگ لگائیں۔ پیار و محبت کے ماحول میں اپنوں سے اپنی بات کریں۔ مختصر ہی ایک وہ وقت آئے کہ بنو سعد کے بیوی کی 10 عورتیں مکہ کی بستی کا سفر کرتی، بچے گود ملیں گی، پانی کی معاوضہ ملے گا، گھر کا سرکل چلے گا۔ ایک کی سواری ساتھ نہ دیا، نبی انو آگے نکلی، انتظار کرنے لگی، وہ پہنچی تو پھر چل پڑی، کوئی کی سواری نے ساتھ نہ دیا۔ 9 میں سے ایک نے کہا چھوڑو حلیمہ کو ہمارے بھی راستہ مارے گی، جلدی مکہ کے بستی میں پہنچو، مائنہ بچوں کو اٹھاؤ، یا کم از کم جس کا بعد موجود ہے یتیم نہ ہو اسے لے لو، کچھ نہ کچھ معاوضہ ملے گا۔ 9 کے 9 مکہ کی بستی میں پہنچتی ہیں۔ یہ کے بعد بیوی آمنہ کے دروازے پہ گئی، لیکن اللہ کے 9 کے 9 دامن اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پسند نہیں تھے۔ اس کیوں کہ دامن میں مال و دولت کی محبت نے جنم دیا تھا، اس وجہ ان کی دامن میں کھیل کر رہے تھے۔ رب نہیں چاہتا تھا اس 9 میں سے کسی ایک دامن میں محبوب تربیت پائے، اس لیے اللہ نے 9 کے 9 کو اپنے محبوب کے در سے محروم لوٹا دیا۔ مکہ کی بستی کے بچوں کو لیتے ہوئے جا رہی ہیں، حلیمہ پہنچی، ایک دروازے میں جاتے ہیں، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں۔ کسی نے کہا بیوی مکہ میں کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے، اللہ کے ساتھ ایک کی طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا۔ حکمت یہ تھی، حلیمہ علم سے ہے، حلیمہ کے دامن میں علم نے جنم دیا تھا، صبر تحمل حلیمہ کے دامن میں کھیلے سے نظر آتے تھے۔ رب اس دامن کا انتخاب پہلے سے محبوب کی تربیت کے لیے کر چکا تھا، اس لیے اللہ نہیں چاہتا تھا جب حلیمہ کو پتہ چلے گا میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا خیال کرنے میں نہ آ جائے، اس لیے حلیمہ پہنچی تو مکہ میں کوئی بچہ نہیں سوائے ایک ہے۔ آج دیکھا حلیمہ محبوب کے دروازے پہ جاتی ہے، بیوی آمنہ سے دعا سلام کے بعد پوچھنے لگی آمنہ بچہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔
ہے؟ حلیمہ نے کہا باپ ہے۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا باپ تو نہیں، بچہ یتیم ہے، اب کوئی اور بچہ تھا نہیں۔ حلیمہ کے ذہن میں کسی اور کا اہتمام ہوگا تو آخرکار آمنہ سے کہنے لگی اچھا آمنہ مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی، کمرے میں چارپے میں معمول کمبل لے کے، چہرے میں مارے کو سفید چادر، آگے بڑھ کے چہرے سے چادر ہٹائی، معمول نے آنکھیں کھولی، سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھتے ہی معمول پیغمبر مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا تھا حلیمہ دل دے بیٹھی، ساتھ کھڑے خاوند سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس معصوم کی معصومانہ مسکراہٹ ہے، یہ تو میرے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی۔ خاوند نے کیا کہا، توجہ کرنا، خاوند نے کہا حلیمہ اٹھا لو، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، شاید اللہ اس بچے نے ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا۔ یہاں ایک اور پیغام پلے باندھنا، میرے نبی نے میلاد کے موقع کی امت کو ایک اور پیغام دیا، میرے امتی برکت پہ نظر رکھنا، کثرت پہ نظر نہ رکھنا۔ 9 کی 9 محروم ہوتی، نظر کثرت پہ تھی، زیادہ ملے، اللہ نے 2 طہاروں کی برکت سے محروم لوٹا دیا۔ حلیمہ اور خاوند کی نظر برکت پہ تھی، رب نے 2 طہاروں کی برکت حلیمہ کی جھولی میں ڈال دی۔ تمہارے جس شعبے سے بھی تعلق ہے، نظر برکت پہ رکھنا، کثرت پہ نہ رکھنا۔ اگر نظر کثرت پہ ہوگی، حرام در حرام کا مرتکب ہو کے 2 طہاروں کی برکت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ برکت کے لیے۔ ہمارے ہاں تو کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ سودی کاروبار کثرت کے لیے، رشوت کثرت کے لیے، ناپتول میں کمی کثرت کے لیے، ملاوٹ کثرت کے لیے، دھوکہ کثرت کے لیے، دوسرے کا حق دبانا کثرت کے لیے، حتیٰ کہ آج کا بھائی اپنے بہن کو ملا کر کے حق دبا کے دیتا ہے کثرت کے لیے۔ حصہ دے دیا جائیداد کم پڑ جائے گی، فرمان نظر کثرت پہ رہے گی، حرام در حرام میں مرتکب ہو کر 2 طہاروں کے برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ میں میلاد کی خوشی منانی ہے تو یوں مناؤ، نظر برکت پہ رکھنا، کثرت پہ نہ رکھنا۔ حلیمہ نے اٹھا لیا، میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بات کو ساتھ ساتھ سمیٹو۔ حلیمہ نے اٹھا لیا۔ حلیمہ کہتے ہیں کہ میرے سینہ دودھ بالکل خشک تھا، میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے روتا تھا، جب محبوب کو سینے سے لگایا تو میرا سینہ دودھ سے بھر گیا۔ میلاد کے موقع پہ امت کو پیغام دیا، میرے امتی اگر میری شریعت کو سینے سے لگا لو گے، رحمت اور برکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ حلیمہ محبوب کو لے کے جا رہی، پیچھے بیوی آمنہ ساتھ ساتھ۔ وہ بچہ ہے جو ماں سے ہو رہا ہے، ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے امت کے نام ایک اور پیغام چھوڑا، فرمایا جب گھر سے جانا، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے تو دعائیں دے کے جانا، جا چکے ہیں تو دعائیں دے کے جانا، اللہ تمہیں بعافیت واپس لوٹا دے گا۔ قرآن بتلاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ہاجرہ بڑھاپے کی اولاد ہے اسماعیل کو مکہ کے کثیر میدان میں چھوڑا، ملک شام چلے گئے۔ ایک ان سے بعد خواب آتا ہے، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ کو میں حسین بیٹی کی طرح اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ اگر رات کو خواب آیا خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو، آپ نے پھر حسین قربان کر دیے۔ تیسری رات کو خواب آتا ہے، خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ ایسے ہی میرے بیٹے شام سے چلے، مکہ کے بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے اٹھے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اما ہاجرہ نے سوچا والد ایک گھر سے لانا ہے، بچے کے علاج کے طرح سے لوانا چاہتے ہیں، میرا تحریر اما ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو ہٹانا بھی ہوگا۔ جس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 7 سال یا جمہور کو کے مطابق 9 سال کی عمر کا بچہ ہے، حضرت حاضر میں مہمانہ بھی ہوگا، سب سے کپڑے پہنائے ہوں گے، تنگی کرنے کی دھوما کے کر کے بیٹے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہوگا۔ اب یہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن بڑے
واپس لوٹا تو سبیل اللہ بن چکا تھا. اتنی بڑی عظمت اللہ نے عطا کر. فرعون نے جب بچوں کا قتل عام شروع کیا اسی دورانیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. موسیٰ بے قرار فرعون بھی بول جائیں گے بچے کو قربان قتل کر جائیں گے. اللہ کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا پریشان نہ ہونا, بچے کو دودھ پلاتے رہنا. حضرت عائشہ کو تو صندوق کو بند کر کے دریا کے موجوں کا حوالے کر دیا. مختصر خطرہ بڑا موسیٰ نے بچے کے صندوق کو بند کیا, دریا کے کنارے پہ لا کے رکھا, پھر پہلے پانی میں اتری, صندوق کو پانی کی سطح پہ لایا گیا. اب ماں اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے. وہ لمحہ ہے بیٹا مار کر ہو رہا ہے لیکن پھر مان لیتا ہوا جا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ چلے جو موسیٰ تھا ایک وقت آیا کہیں مردہ بن چکا تھا. جبکہ آپ کی زبان میں لکنت تھی, آپ کے بھائی حضرت ہارون فصیح اللسان تھے, لیکن اللہ نے کلیم اللہ بنایا تو حضرت موسیٰ کو بنایا. محبوب پیغمبر گھر سے رخصت ہو رہے ہیں, بیوی ہمیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے جا رہی ہے. بات یاد ہے, ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے لگتی جگر کو روانہ کر رہی. آمنہ کو کیا معلوم تھا میرے لگتی جگر جو قصوں میں محمد بن عبداللہ ہے ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد رسول اللہ بنا دے گا. اور پھر بعافیت 4 سال بعد حضرت حلیمہ آپ کو لاتی ہے اور حضرت آمنہ کے حوالے کر دیتے. امت کو پیغام دیا, ماں باپ سے دعائیں لے کے جانا, نہیں ہے تو دعائیں دے کے جانا. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی اولاد دعا لینا تو دور کی بات, برے ماں باپ سے بد دعائیں لیتی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, میں اپنی ذاتی بات بتلاتا ہوں. 6-7 سال پہلے کی پرانی بات, خانوال خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا, ایک بوڑھی اماں آ رہی ہے. مجھے محسوس ہوا میری طرف سے اس کا رخ قریب آئی, بات کرنے سے پہلے اس کا دل بھرا ہے تو رو پڑی. میں نے کہا اماں کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو, بات تو بتاؤ. تھوڑا سا حوصلہ دینے کی کوشش کی, روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا میری نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بوڑھی ہے, بولتی ہوگی, ٹوکتی ہوگی, اولاد کہتی ہے کتیا کی طرح بھونکتی رہتی ہے. تو یہ حالات ہیں آج کل ہمارے اور آپ کے معاشرے. اس لیے اولاد کو نبی کے اخلاق اور کردار پہ آگاہ کرو, نبی کی سیرت بتاؤ. ہم نے ایک پوائنٹ پہ نوجوان کو روکا ہوا ہے, ایک پوائنٹ, یہ ناکافی. تشریف لانے کے مقصد بتلاؤ, میلاد مبارک کے مقصد بتلاؤ نوجوان نسل, ورنہ حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں. خانوان میں ہمارے ایک ساتھی عالم, انہوں نے مجھے بات بتلائی اپنے رشتہ داروں میں کسی کی دوست کے رشتہ دار کہ لگے ایک بوڑھی ماں ہے, اس کا بڑا بیٹا ہے, گھر کا سرکر وہی چلاتا ہے, کماتا ہے وہی چلاتا ہے. کہتے اس کا اتنا روب ہے اس بوڑھی ماں پہ بھی, گھر پہ تو ہے, بوڑھی ماں پہ ایسا پریشر ہے جب وہ گھر آ کے جوتے اتار کے چارپے پہ بیٹھتا ہے تو وہ ماں بیچاری اس کی دہشت سے ڈر کر, بوڑھی ماں ہے, اٹھتی ہے کپڑا لے کے بیٹے کے جوتے صاف کرتی ہے کہ بیٹا غصے میں نہ آ جائے. بوڑھی ماں اٹھ کے بیٹے کے جوتے صاف کرتی. ایک ساتھی نے بتایا کہ ہمارے خاندان کی بات ہے, ایک گھر میں ماں اور بیٹا آپس میں تکرار ہو گئی, بحث ہو گئی. ماں نے غصے میں آ کے کہہ دیا شرم کر, حیا کر, 9 مہینے سے میرے پیٹ میں پالا ہے. تو نوجوان بیٹا پتہ کیا جواب دیتا, ماں کو کہتا احسان نہ کر, 9 مہینے تک کرایہ لے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور تم 9 مہینے تک کرایہ تو دے گا, جس دیت کے خون سے تجھے پالا ہے اس کی قیمت کیسے ادا کرے گا. اس لیے اس دور میں اور زیادہ اہمیت حاصل کر جاتا ہے کہ سیرت کے قرآن منتقل کرو, اپنے نوجوانوں کو اپنے نبی کے کردار اور اخلاق سے آگاہ کرو. بی بی آمنہ حضرت حلیمہ محبوب کو لے کے چلی.
بات نہیں کر رہا تھا میں، اس بات کو مکمل کر لوں، پتہ نہیں آپ کس ٹائم تک بیٹھتے ہو، تھوڑا سا حضرت نے اعلان کیا تھا نا بلا تاخیر، میں سوچ رہا اگر تاخیر ہوتی تو پھر پتہ نہیں کتنا ٹائم پڑتا۔ میں بات کو سمجھتا ہوں، تو ماں باپ سے اگر دعا نہیں لے سکتے کم از کم پر دعا مت لو۔ آج کا نوجوان بزرگوں سے، اساتذہ سے، بڑوں سے دعا تو لینا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جو گھر میں ماں باپ کی صورت میں دو بوڑھے بزرگ موجود ہیں ان سے دعا لینے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، یا اللہ تو زندگی میں اس شخص سے میں ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ رب تو عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، قادر مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا فلاں علاقے کے فلاں بستی میں چلے جانا، اس کے وہاں کے بازار میں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا ہے جو آپ کی جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی ذات راہ باندھا، سفر شروع کیا، علاقے سے بستی میں پہنچے، دیکھا چھوٹا سا بازار ہے، اس میں گوشت کا پھٹا نوجوان لگائے بیٹھا ہے۔ آپ کو یقین ہوگا یہی میری جنت کا ساتھی ہے۔ ایک طرف کھڑے ہو گئے کہ میں ذرا منظر دیکھوں، مجھے پتہ چلے کس عمل نے اس کو یہ مقام دلوایا ہے۔ جب آپ ایک طرف کھڑے ہوئے دیکھنے لگے تو آپ کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ وہ عام سا نوجوان تھا، کسی تلخی سے بات کرتا، کسی سختی سے بات کرتا، گوشت بیچتا رہا، آخر میں تھوڑا سا گوشت صاف ستھرا کر کے رومال میں باندھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے پیچھے چلا۔ دروازے پہ پہنچ کے میں نے کہا نوجوان تیرا مہمان رات کو ٹھہرنا چاہتا ہوں، میرا ارادہ تھا رات کو ٹھہروں گا، شاید کوئی عمل معلوم ہو جائے۔ نوجوان پہچان تو نہ سکا کہ وہ کٹ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن مہمان نوازی کرتے ہوئے ساتھ گھر آیا، گھر کے شہر میں چارپی میں بٹھا دیا، وہ گوشت کے بچوں کی طرف لوٹا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شہر کی دوسری طرف چارپی میں بڑی عملے کی ہے، آپ کو یقین ہوگا اس نوجوان کی ماں ہوگی۔ کچھ دیر بعد نوجوان کھانا تیار کر کے ہاتھوں میں اٹھا کے لاتا ہے، بڑی ماں کے پاس آ کے دیکھا، ایک ہاتھ سے ماں کو سہارا دے کے اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کے کھلانے لگا۔ جب ماں نے سیروں کو کھانا کھایا تو ہاتھ اٹھے، زبان سے دعائیں جملے نکلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو گئے، پہلی دعا یہ مانگی اللہ تو زندگی میں مجھے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا۔ دوسری دعا یہ تھی اللہ تو میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا۔ موسیٰ علیہ السلام طرف کے آگے بڑھے، اماں مبارک کو اپنے دونوں دعاؤں کو قبول کر لیا۔ تو ماں باپ کی دعائیں اتنی بڑی پرواز عطا کر دیتی۔ بارہ حضرت حلیمہ آپ کو لے کے چلے سواری پہ سوار، میں یہ تفصیل یہاں چھوڑتا ہوں۔ گھر پہنچی، بکریاں جن کا دودھ خشک ہو چکا تھا، گھاس ملتی نہیں تھی، محبوب کے لے کے گھر میں حلیمہ داخل تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حلیمہ کے خاوند نے برتن لیے، دودھ چونا شروع کیا، برتن بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوا۔ بے اختیار حلیمہ سے کہنے لگا حلیمہ لقد اخذت مبارکہ، واقعی تو کسی بابرکت بچے کو لے کے آئی ہے۔ امت کو پیغام دیا، میری امتی اگر اپنے گھر کو، میری ذات تو تمہارے درمیان میں نہیں ہے لیکن میری سنت تمہارے درمیان میں موجود، اگر اپنے گھر کو میری سنتوں سے مسلم کر دو گے، ساری کی ساری برکت تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال لے گی۔ یہ میلاد کے موقع کا ایک پیغام ہے میرے بات، اور یہ حقیقت ہے۔ ہمارا آپ کا یقین ہے جہاں نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے وہاں محبت جنم لیتی ہے، نفرت جنم نہیں لیتی۔ آج آباد گھر اجڑ رہے ہیں، وجہ یہ ہے خوشی کا موقع آتا ہے بیٹے اور بیٹی کا، اور فلاں ناراض ہو تو اسے راضی کر کے لے آؤ، فلاں ناراض اسے منا کے لے آؤ، ہر ناراض کو منا کے لے آتے ہیں، گھر میں لے آتے ہیں، لیکن نبی کے طریقوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی ازدواج زندگی کی بنیادی سنتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں سمیٹوں گا تھوڑی دیر۔ آپ جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے بلند آواز سے سلام ڈالتے ہیں۔ خاوند کے لیے پتہ چلا کہ پہلی سنت یہ جب بھی گھر میں داخل ہو بلند آواز سے سلام ڈالتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خاوند بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے، بیوی خاوند کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ کی رحمت ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتی ہے۔ میرے آپ کی ماں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا
گھر کے صحن میں چائے بھی تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ محبوب تشریف لائے بغیر سلام ڈالا، آگے بڑھنے کا ہمیرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت معلوم ہوئی، آپ حضرت عائشہ کو نام سے نہیں پکارا کرتے تھے، یا تو نام کو شارٹ کر کے یا عائش، حضرت جبریل امین آپ کو سلام دے رہا ہے، یا تو نام کو شارٹ کر کے یا عائش، اس سے محبت جھلکتی ہے، یا حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حمیرہ کا معنی جو آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے، امی عائشہ کو پنکی کہتے تھے، اتنی محبت تھی۔ آج کا خاوند نبی کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے شرماتا ہے، ہم اور آپ اتنے دور نکل گئے۔ خاوند کے لیے معلوم ہوا کہ وہ گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے گھر والوں کو پکارے، ہر پکار کے سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، جس کو میں پڑھ چکا ہوں، میں سوال بھی بتاتا ہوں، اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جو نئے جوڑے بنتے ہیں اس کے لیے کوئی کام آسان ہے؟ بیوی کے نام کے علاوہ کوئی اور اچھے سے نام کا انتخاب کرے اس سے بلاتا ہے؟ ہماری تو اولادیں جوان ہو گئی کہ بیوی کا نام اس نام سے پکارتے تھے، اب اگر نئے نام کا انتخاب کر کے اس سے پکاریں گے، سب سے پہلے تو بیوی پوچھیں گی دوسری کہاں سے آ گئی؟ ہم صفائی نہیں دے سکیں گے، نہ اس نے صفائی قبول۔ ابھی تک تو نام لیتے تھے، آج کوئی نئے نام سے آواز دے رہا، دوسری کہاں سے آ گئی؟ اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں، آپ گھر والوں کا نام مثال کے طور فاطمہ ہے، آپ آواز دے دو فاطمہ فاطمہ کر کے پکارتے ہو۔ اب آپ چاہتے ہو کہ سنت پہ عمل کرو تاکہ گھر میں محبتیں آ جائیں، آسان طریقہ اسی نام سے پکاریں، لیکن نام کے آخر میں صرف لفظ جی لگا دیں۔ یہ لفظ تو چھوٹا ہے لیکن کام بہت مشکل ہے۔ فاطمہ جی، میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی زبان کو گالیاں یا ادھر ادھر کی فضول باتیں غصے میں آئیں گی، جب لفظ جی ساتھ لگا لو گے تو گالی زبان پہ آ نہیں سکے۔ فاطمہ جی، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، بیوی کا 2 کلو خون بڑھ جائے گا، کیونکہ میری نبی کی سنت زندہ ہو رہی ہے، وہاں محبت آئیں گی، نفرت نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے آج جمعرات کے معاشرے کی صورتحال ہے، خاوند نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہنے والا کہے گا رن مرید ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ہی معاشرہ ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا۔ کہنے والا کہے گا رن مرید ہے۔ ایک بات یاد ہے، یہ بات میں نے کسٹم کی، رن مرید اس کو نہیں کہتے۔ رن مرید اسے کہتے ہیں کہ بیوی کو الٹی سیدھی چاہتے ہیں، آپ حلال کمائی سے پوری نہیں کر سکتے، اب بیوی کی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ حرام کمانے کی کوشش کرتے ہو، اس کو رن مرید کہتے ہیں جو اپنے قبر خراب کر رہا ہے۔ جو بیوی کو محبت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، بیوی کی خدمت کرتا ہے، خیر و خبر دیتا ہے، ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ رن مرید نہیں ہے، اپنے نبی کا مرید ہے۔ یہ نبی کی سیرت پہ عمل کر رہا، اس کو نبی کا مرید کہتے ہیں۔ تو ہم نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھیں۔ گھر، دنیا کا گھر جنت کے گھر کا منظر پیش کرے گا، محبت برکت گھر میں ڈیرے ڈالنے گی۔ تو محبوب جب حلیمہ کے غریب قدے میں آئے تو برکتوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ حلیمہ آپ کو دائیں سینے سے دودھ پلاتی تھی، بائیں سے اپنے بیٹے کو پلاتی تھی۔ ایک دن حلیمہ کے دل میں بات آئی، محبوب کو بائیں کی طرف سے پلا کے یہ برکت ادھر سے بھی حاصل کر لوں۔ آپ نے جب محبوب پیغمبر کو بائیں سینے کی طرف لٹایا، محبوب نے دودھ پینے سے انکار کرتے ہوئے منہ مبارک بند کر دیا۔ امت کو پیغام دیا، یہ بھی میرے محبوب کی میراث کے موقع کا پیغام ہے، امتی میں بھائی کا ہاتھ دلانے آیا ہوں، کھانے نہیں آیا۔ پیغام ملا، میلاد کی خوشی منانے تو یوں مناؤ، بھائی کا حق دبا رکھا ہے دے دو، بہن کے وراثت سے حق دبا کے بیٹھے اس کے حوالے کر دو، میرے نبی کا دل خوشی سے جھوم جائے۔ فرمائے بھائی کا کھانے نہیں آیا، دینے آیا۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کو خود نظر ڈالیں، ہم اپنے آپ کو خود پڑھیں کہ ہماری زندگی کا کیا رخ۔
بات سمیٹ رہا ہوں۔ ایک دن حلیمہ نے اپنی بیٹی شیمہ سے کہا، شیمہ بیٹی تھی آپ، شیمہ تیرے والد بیمار ہیں، میں کمزور ہو چکی ہوں، بکریاں بھوکی ہیں، انہیں چرانے کے لیے لے جائیں۔ سخت دھوپ ہوتی تھی نا، بکریاں چلانا بڑا مشکل تھا، گھاس بھی پتہ نہیں کہاں سے کچھ ملتی جانوروں کے کھانے کے لیے، پتریلی زمین۔ شیمہ نے کہا اماں حلیمہ ایک شرط لے کے جاؤں گی۔ حلیمہ کو بڑا تعجب ہوا، شیمہ کیا بات ہے، کیا شرط؟ کہا اگر بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو تو میں بکریاں چلانے لے جاؤں۔ حلیمہ کو تعجب ہوا، شیمہ یہ کیسی شرط؟ میں نے کہا ہاں، جب بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں، میری گود میں لے کے ایک درخت کی سائے کے نیچے بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں جلدی جلدی گھاس چر کے ایک ایک کر کے آ کے جمع ہو جاتی ہیں، مجھے دھوپ میں ان کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، انہیں جمع نہیں کرنا پڑتا، وہ آ کے محبوب کے ارد گرد بیٹھ جاتی ہیں۔ لگتا ہے اس وقت جانور بھی آپ کی شان کو سمجھتے تھے، لیکن آج امت نے آپ کی شان اور عظمت کو نہیں سمجھا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے۔ ہمیشہ ایسے روٹین میں لے آؤ، اس کی بہت بڑی نسبت ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ میں بات ختم کر دوں۔ دیکھیں آج تک ہم اور آپ غفلت کا شکار رہے، منمانی من چاہے زندگی گزارے۔ آج بھی میرے آپ کے پاس وقت ہے کہ سچی توبہ کریں، سچی توبہ کر لیں۔ یا اللہ محبوب کی شان کو نہیں سمجھا، محبوب کی نسبت کی عظمت کو نہیں جانا، صحابہ کی قربانیوں پہ لاز نہیں رکھی، اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کے کہنے سے غفور بھی رحیم بھی ہوں، توبہ کرے تو معاف کر دوں گا، صرف معاف کیجیے، گناہوں کو بھی نیکی کی بدل دوں گا۔ اس پہ صرف ایک بات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو اللہ کے ہاں مسلمان کے ندامت کے آنسو کی بڑی اہمیت، بڑی اہمیت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم المرتبہ تابعی تھے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھا۔ آپ میرے اور آپ کے ماں تو ام سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ کام میں مصروف ہوتی تھی تو ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ کئی امہات کی گودوں میں آپ کھیلے، کئی صحابہ سے علم پائے، کئی بدری صحابہ کی آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کی شان آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی، جوانی میں خاوند کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا، عزت گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرے گھر کے آباد کرو، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی، بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی، بیٹا سمجھداری کی عمر کو پہنچا، اماں سمجھانے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان زمانے میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا، عورتوں کو آباد کرنے لگا۔ اس نے اس وقت آج کے نوجوان کی طرح روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، ماں کے اعلان سے سنتا دوسرے سے نکال دیتا۔ مختصر ایک جوانی میں بیماری کا شکار ہوا، بیماری معمولی سے بھی بڑھتی گئی، جو بڑی ہوتی بگڑتی گئی، حتیٰ کہ جوانی کی حالت میں بیمار ہو کے 4 دن پہ پڑ گئی۔ اتنے عرصے بعد ماں بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، وہ اپنے بیٹے کی خدمت کے لیے اس کی قدموں میں بیٹھ گئے۔ بعض دفعہ مریض کو یقین ہو جاتا ہے اس بیماری سے میرا بچنا مشکل۔ ایک دن مریض کو یقین ہو گیا جب نوجوان کو میرے بیماری سے بچنا مشکل، تو اس نے بند آنکھوں کو کھولا، قدموں کی طرف بیٹھی بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا، دیکھ کے کہنے لگا اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دیں۔ لفظ آرزو جب بیمار بیٹے کی زبان سے سنا، ماں تڑپ گئی، بیٹا کون سا آرزو لیے پڑا ہے بتا تو صحیح، تیرے لیے جی رہی ہوں، تیرے سہارے بیٹھی ہوں، تیری کون سی آرزو باقی ہے؟ کہا ماں میرا انتقال ہو جائے، اللہ والے سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دے۔ ماں تڑپ گئی حضرت کی خدمت کہ میرا بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے، آرزو کا اظہار کر رہا ہے، جنازہ اللہ والے پڑھا لیں۔ اللہ کی شان، حضرت حسن بصری نے نوجوانوں کی جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ مرشد سے اب اصرار نہ کر سکی، وجہ نہ پوچھ سکی۔ آج کل کی پیری مریدی تو نہیں تھی نا، ہمارے علاقے میں ملتان کا جو علاقہ ہے وہاں پیری مریدی کا معیار پتہ ہے کیا ہے؟ تعویذ چلا پیر بھی پکا، مرید بھی پکا، تعویذ میں چلا پیر بھی پارے، مرید بھی پارے، وہاں یہ پیری مرید۔
جبکہ پیر رہبر کو کہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ دکھلانے والا۔ وہ عامل کو نہیں کہتے کہ آج ہم نے عامل کو پیر سمجھ لیا ہے۔ اگر عملیات پہ آ جائے تو ہندو اور عیسائی میرے آپ سے بہت آگے۔ یہ جو پیری مریدی ہے، یہ جو بیعت ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے رب سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے، اصرار نہ کر سکی، واپس لوٹنے لگے۔ حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ پوری زندگی رب کے در پہ نہیں جھکا، ایک مرتبہ بھی رب کو نہیں پکارا، میں کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں؟ بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نزدیک بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا۔ ماں پریشانی ایک پلٹ میں جاتی ہے، بیٹے کی قدموں میں آ کے بیٹھ گئی، بیٹے نے گھر پر ناک کو کھولا، ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھتے رہا، ماں سمجھ نہیں بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہے ہیں، لیکن ترقی رہی، اسے بتاؤ میں کیا بتاؤ، اسے کہوں میں کیا کہوں، مختصر یہ بیٹے کا مسلسل دیکھنا بھی ماں سے برداشت نہ ہوا، آخرکار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والے کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سننا تھا۔ نوجوان کے دل پہ ایک چوٹ ہے، ٹھنڈی آہ بھری، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری، کچھ خاموشی میں چلا گیا۔ ماں ایک بار پھر بے قرار ہوئی، چند لمحے بعد نوجوان نے پھر آنکھیں کھولی، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یہ دین میں اتنا برا ہو، اتنا برا ہو، اللہ والے نے میرے ولادت سے انکار کر دیا ہے، اماں پر تو ہی میرے پہ احسان کر دینا، بیٹا میرے کون کاجل میرا انتقال ہو جائے، میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بچی کی میری کو ٹھیک سے چل جانا، کیا پھر تمہارے گھر کی آؤں گی وہاں جا کے مجھے ڈال دینا۔ میرے تو توبہ نہیں تھی، لیکن میرے دوست میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کا انتقال ہوا، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں پریشانی میں بند دروازے کی طرف گئی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ ماں چیخ مار کے کہتی ہے حضرت معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میری کسی کی اطلاع نہیں تھی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار کروا کے بیٹے اب وقت سے چوری جنازے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت نے آپ کو آنسر کہا جب تم بیٹے کی آرزو لے کے آئی تھی میرے انکار کر دیا تھا، میرے کھانے کے پھل میرے آرام کا وقت تھا، میرے سونے میں میرے خواب نکل گیا، لیکن میرے سوال کیے میرے دوست میرے پڑوس میں میرے دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ یہ سننا تڑپتا ہوا اٹھاؤ، دوستوں میرے والد کے نوجوان کے جنازے کے انتظام میں کھڑا ہوں۔ دوستوں میرے آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام کو بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح کو بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات کو بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن کو بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی کو بدل دے، وہ چاہے تو گرمی کو گرمی کو بدل دے، رب چاہے گناہوں کو روکے ہوئے تبدیل کر دے، گناہ کے وقت میں گناہ اور سیئات میں مبتلا میرے بتانے بڑے آنسو ہے، اللہ نے اس کی برکت سے گناہوں کو نیکیوں کو تبدیل کر کے دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ لیکن آج تک ہم نے اس نسبت کی لاج تو نہیں رکھی، لیکن آج سچی توبہ کر لیں گے اور محبوب پیغمبر کی اتباع اور آپ کی تعلیمات، آپ اخلاق اور کردار کو بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا کر دے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور محبوب پیغمبر کی تعلیمات میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔